وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم۔ اور اپنے غیر شادی شدہ آزاد افراد اور اپنے غلاموں اور کنیزوں میں سے باصلاحیت افراد کے نکاح کا اہتمام کرو کہ اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو خدا اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا کہ خدا بڑی وسعت والا اور صاحب علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو نکاح، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے مہر۔ مہر کو صداق بھی کہا جاتا ہے، اور اسلام میں نکاح کے لیے مہر کا معین ہونا ضروری ہے۔ اب یہ مہر کتنا ہونا چاہیے؟ تو اس کا معیار یہ ہے کہ یہ مہر اتنا ہونا چاہیے جس پہ لڑکی اور لڑکا راضی ہوں اور لڑکا دے سکتا ہو، فی الحال دے سکتا ہو، یا یہ کہ نارملی جو اس کے حالات ہیں اس میں دے سکتا ہو۔ مثال کے طور پہ اگر ایک بادشاہ اپنا مہر رکھتا ہے 1 ارب روپے، کہا جائے گا صحیح ہے، لیکن ایک عام آدمی اگر 10 کروڑ روپے رکھتا ہے تو کہا جائے گا نہیں، یہ صحیح نہیں ہے اس کے لیے۔ وجہ کیا ہے کہ بادشاہ 1 ارب روپے دے سکتا ہے، یہ عام آدمی 10 کروڑ روپے نہیں دے سکتا۔ حتیٰ ممکن ہے کوئی آدمی 1 کروڑ روپے نہ دے سکے، حتیٰ ممکن ہے کہ آدمی 10 لاکھ روپے نہ دے سکے، حتیٰ ممکن ہے کہ آدمی کہ ایسے حالات ہوں کہ 1 لاکھ روپیہ بھی اس کے لیے مہر کا صحیح نہ ہو۔ بس جب یہ سوال کیا جائے کہ مہر کتنا جائز ہے تو جواب یہ دینا چاہیے کہ مہر اتنا جائز ہے کہ جس پہ لڑکی اور لڑکا راضی ہوں اور لڑکا دے سکتا ہو فی الحال، یا نارملی دے سکتا ہو جو اس کے حالات ہیں، بعد میں بھی دے سکتا ہو، کیونکہ بعد میں بھی اگر کوئی نارمل آدمی کہ جس کے حالات بڑے ہی متوسط قسم کے ہیں تو وہ تو 1 کروڑ بھی نہیں دے سکتا۔ تو یہاں پر یاد رکھیں کہ جیسے اس کے حالات ہوں اس کے مطابق۔ بہتر ہے کہ مہر نکاح کے فوراً بعد ہی دے دیا جائے، لیکن عام طور پہ ہمارے نکاح نامے میں لکھا جاتا ہے عند طلب، یعنی جب بھی دلہن طلب کرے، لیکن نکاح نامے میں 2 اور لفظ بھی ہوتے ہیں، معجل و مؤجل۔ معجل یعنی فوراً دیا جائے گا، اور مؤجل یعنی تاریخ لکھ دی گئی ہے اس میں کہ فلانے دن دیا جائے گا۔ اب اگر تیسری چیز لکھ دی جائے جو ہمارے عام طور پہ پاکستان انڈیا میں نکاح نامے میں لکھا جاتا ہے عند طلب، یعنی جب بھی بیوی مانگے، لیکن بہتر کیا ہے کہ فوراً دے دیا جائے۔ ہمارے یہاں نکاح کے فوراً بعد مہر کا دیا جانا، بعض بزرگ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ یہ بدشگونی ہو گئی، کیونکہ ان کے ذہن میں ہے کہ مہر فقط اس وقت دیا جاتا ہے جب لڑکی کی طلاق ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ طلاق کے وقت تو وہ آخری حد ہے کہ اب اسے دینا ہے، یہ مقروض ہے یہ مرد، لیکن بہتر ہے کہ پہلے دے دیں۔ مہر کے بارے میں ایک مسئلہ جو عام طور پر پیش آتا ہے وہ یہ کہ کسی کا مہر رکھا گیا 10,000 روپے اور اب 10,000 کی قیمت ہی نہیں ہے، 10 سال پہلے 10,000 کی قیمت تھی، آج نہیں ہے۔ یا یہ کہ 1960 میں مہر رکھا گیا 1,000 روپے، اس وقت 1,000 میں تقریباً 100 گرام سے زیادہ سونا آ جاتا، کیونکہ 1960 میں سونے کی قیمت جیسا کہ سنا ہے تقریباً 100 روپے تولہ تھی، تو اگر 100 روپے تولہ مانا جائے تو 1,000 روپے میں 10 تولے سونا آتا۔ یا یہ کہ 100 سے بھی کم تھی، لیکن اگر 100 بھی مانا جائے تو اس کا مطلب ہے 1,000 روپے جو اس وقت اس کا مہر رکھا گیا تھا 10 تولے اس میں سونا آتا، 10 تولے 100 گرام سے زیادہ ہے۔ لیکن آج 1,000 روپے میں 1 گرام بھی نہیں آئے گا، کہاں 100 گرام سے زیادہ، اور آج اس مہر میں 1 گرام بھی نہیں آئے گا۔ لیکن آج اگر یہ خاتون طلب کرے تو اس کو 1,000 روپے ہی دینے ہوں گے، کیونکہ پیسے کی قیمت بڑھتی اور گھٹتی ہے، ساری دنیا میں کرنسی کی ویلیو کم اور زیادہ ہوتی ہے، تو اس مشکل سے بچنے کے لیے کام کیا جا سکتا ہے، اور وہ کام یہ کہ کسی بھی اہم ترین دھات کے مطابق مہر کو رکھ دیا جائے۔ مثال کے طور پہ سونے یا چاندی کے مطابق
آج کل بعض افراد، بعض خاندان بیٹیوں کا مہر 5 تولے سونا رکھ دیتے ہیں. اب یہ سونا آج لڑکا دے گا تو بھی 5 تولے دے گا اور اس کی اہمیت ہوگی، 10 سال کے بعد دے گا تو بھی 5 تولے دے گا. آج 5 تولے دے گا تو تقریباً 2.5 لاکھ کے آس پاس کا ہوگا. 10 سال کے بعد دے گا تو ممکن ہے کہ یہ 15 لاکھ کا ہو، لیکن لڑکی کے ہاتھ میں 5 تولے سونا آئے گا. تو یہ ایک اچھا عمل ہے کہ سونے یا چاندی کے وزن کے برابر رکھتے ہیں. تو یہ تو تھی پہلی گفتگو کہ مہر اتنا ہو سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ مہر کم ہو، کیونکہ جتنا مہر کم ہوگا زمین پہ گناہ کم ہوں گے، جتنا مہر زیادہ ہوگا شادیاں مشکل ہو جائیں گی. اسلام یہ چاہتا ہے کہ مہر کم ہو. اب بعض دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں مہر کتنا ہوتا ہے، تو ہم یہی جواب دیتے ہیں کہ جتنا لڑکا دے سکے اور جس پہ لڑکا راضی. سوال یہ کرنا چاہیے کہ مہر سنت کتنا ہوتا ہے، کیونکہ روایتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور ان کی ازواج کا مہر 500 درہم تھا، یا بعض جگہ کہا گیا ہے 12.5 اوقیہ، ہر اوقیہ 40 درہم کا ہے، تو 12.5 اوقیہ ہو گئے 500 درہم. بعض دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں مہر کتنا ہوتا ہے، تو ہم تو یہی جواب دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں مہر جس پہ لڑکا راضی ہو جائیں اور جو لڑکا دے سکے فی الحال، یا اس کے حالات ایسے ہوں کہ دے سکے نارملی. ہاں سوال یہ کرنا چاہیے کہ مہر سنت کتنا ہے. تو روایتوں میں نقل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور ان کی ازواج کا مہر معمولاً 500 درہم تھا. اور یہی مشہور قول ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شادی کے بارے میں کہ آپ کا مہر 500 درہم تھا. اور بعد میں بھی ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر میں حد الامکان اس کو رائج رکھا. لیکن ذہن میں رکھیں کہ اگر لڑکی اس سے زیادہ ڈیمانڈ کرے تو پھر یہ اس کا حق ہے، اور آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس زیادہ کو قبول کریں یا نہ کریں. تو یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے یہاں یہی 500 درہم کے برابر ہو مہر. فرض کریں کہ 500 درہم کے برابر، انشاءاللہ بھی آپ کو کنورٹ کر کے بتائیں گے کہ آج کل کتنا بنے گا. فرض کریں آپ کی بیٹی یا آپ کی بہن یا آپ کی جس سے شادی ہو رہی ہے وہ کہتی ہے کہ صحیح ہے کہ یہ مستحب ہے لیکن میں زیادہ چاہتی ہوں، تو یہ پھر آپ کے اور اس کے درمیان ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا کہتی ہے اور آپ کتنے پہ راضی ہوتے ہیں. تو کوئی ہماری اس بات کا نتیجہ نہ نکالے کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ واجب ہے. واجب نہیں ہے، یہ بہتر ہے. 500 درہم آج کل کے حساب سے کتنی اس کی قیمت ہوگی؟ تو پہلے بیان ہم کریں کہ درہم اصلی چاندی کے ہوتے تھے، اور سابقہ دور میں ہر درہم تقریباً 2.5 گرام سے کچھ کم ہوتا تھا. لیکن بہتر ہے کہ 2.5 گرام سمجھ لیں. تو 2.5 گرام اگر سمجھیں تو آج کل مہر بن جائے گا 1250 گرام خالص چاندی، یعنی 1.25 کلو. 1250 گرام. اب اگر اسے ایکوریٹ ویٹ نکالا جائے جو درہم کا بعض فقہی کتابوں میں نقل ہوا، تو درہم کا جو ویٹ نقل ہوا ہے وہ ہے 2.419548. اب 500 کو اگر ملٹیپلائی کیا جائے 2.419548 سے تو یہ بن جاتا ہے 1209، یعنی 1209.7، یعنی تقریباً 1210 گرام. پہلے ہم نے کہا 1250، وہ بہتر ہے کہ آپ اتنا رکھیں. تو اس میں کتنا فرق پڑا ہے؟ 40 گرام کا. یہی سوال بعض فقہی کتابوں میں ہوا. مثال کے طور پہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرزا قمی سے سوال ہوا کہ 500 درہم کتنے بنتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بنتے ہیں
262.5 مثقال. اب اگر مثقال کو گرام میں کنورٹ کیا جائے تو مثقال یعنی مثقال صیرفی وہ ہے 4.609 گرام. اب 4.609 گرام کو ملٹیپلائی کیا جائے 262.5 سے تو نتیجہ نکلتا ہے 1209.86 یعنی 1209.86. 86 کو اگر آپ راؤنڈ فگر میں لے آئیں تو یہ ہو جائے گا تقریباً 1210 گرام. تو یہاں بھی تقریباً تھوڑا سا فرق ہوا. گرام کے حساب سے بنا 1209 اور پھر ہم نے اسے راؤنڈ فگر میں کر دیا 10 اور یہاں پر بن رہا ہے 1209 اور کچھ, اسے راؤنڈ فگر میں ہم نے کر دیا 10, لیکن اگر ایکوریٹ نکالیں تو 1209.86 بن رہا ہے مثقال کے حساب سے, اور درہم کے حساب سے بن رہا ہے 1209.7. تو اگر بالکل ایکوریٹ کرنا چاہیں تو تقریباً بن جائے گا 1210 گرام تقریباً. لیکن اگر آپ درہم کو 2.5 گرام کر لیں تو اس صورت میں بن جائے گا 1250 گرام, اور ساتھ ہی اس کے کچھ اجرت لگا لیں. تو اب کیونکہ اجرت بھی لگانی ہے, کیونکہ پیور سلور اور سلور کے کام کے ساتھ, تو اب اگر اجرت کا بھی حساب لگا لیں تو تقریباً کہا جا سکتا ہے کہ 1250 گرام خالص سلور کا جو بھی ریٹ آج آپ نکالیں انٹرنیٹ وغیرہ سے تو اس دن وہ ہوگا مہر سنت. اب اگر اس سے بھی کوئی کم کرنا چاہے تو یہ اس کی مرضی ہے. مثال کے طور پہ بعض جگہ نکاح نامے میں ہم نے دیکھا کہ لکھا ہے 500 روپے, تو ہم بعض سے کہتے ہیں 500 روپے کیوں لکھا ہے, تو کہتے ہیں کہ جی سنت ہے, جناب سیدہ کا مہر 500 روپے تھا, تو ہم کہتے ہیں 500 روپے نہیں تھا, 500 درہم تھا. سب سے زیادہ تعجب ہوتا ہے ان افراد پہ کہ جو مہر کے مسئلے میں کبھی 500 روپے, کبھی 5000, کبھی 14000. تو ہم مذاق میں ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ جب آپ کو اتنی محبت ہے جناب سیدہ سے یا اتنی محبت ہے چہارد معصومین سے, تو اس میں 1,24,000 بھی ایڈ کر لیں انبیاء کے نام کے. تو یاد رکھیں کہ عام طور پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لڑکے والے گانے میں, بجانے میں, جہیز میں اور بہت ساری چیزوں میں تو دین کا بالکل خیال نہیں کر رہے. اگر ان کو دین یاد آیا ہے تو کبھی وہ 500 روپے کہتے ہیں جناب سیدہ کا مہر, جبکہ ایسا نہیں ہے بلکہ 500 درہم تھا, اور 500 درہم اس وقت تقریباً 1250 گرام خالص چاندی کے برابر ہوگا, پیور سلور, نہ کہ وہ سلور جو ملاوٹ والی اس وقت مارکیٹ میں, پیور سلور کی بات ہو رہی ہے. تو یہ سب کچھ کس لیے ہے کہ ہر جگہ دین کو بھلا دیا ہے, فقط اپنے فائدے کے لیے دین کو مس یوز کر رہے ہیں. تو ہم بعض جگہ ایک اور بات مذاق میں کہتے ہیں کہ جن کو مہر جناب سیدہ سے اتنی محبت ہے انہیں پھر جہیز جناب سیدہ سے بھی محبت ہونی چاہیے. اور جہیز جناب سیدہ مولا امیر المؤمنین نے اپنی زرہ بیچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی, اور انہوں نے ان پیسوں کے ذریعے سے جہیز خرید کے اپنی صاحبزادی کو دیا تھا. تو کہاں گئے وہ لوگ کہ جو مہر سنت کو یاد رکھتے ہیں اور جہیز سنت کو بھلا دیا ہے؟ تو یہ جواب فقط اس لیے ہے, اور یہ موضوع نے فقط اس لیے ڈسکس کیا کہ لوگ گانے اور بجانے میں ہر جگہ اللہ رسول کو بھول جاتے ہیں, فقط انہیں یاد آتا ہے مہر کے وقت مہر سنت. تو مہر سنت 500 نہیں ہے بلکہ 500 درہم ہے, اور یہ کتنا بنتا ہے یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. مہر کے بارے میں ایک کام یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ فرض کریں کہ اگر 5 تولے مہر رکھا یا 2 تولے مہر رکھا, اور لڑکا یہ چاہے کہ مستحب کام انجام دے, تو جو زیور وہ دے رہا ہے, فرض کریں کہ وہ چوڑیاں دے رہا ہے اور 2 چوڑیاں 2 تولے کی ہیں, یا اگر 5 تولے مہر رکھا گیا ہے تو 6 چوڑیاں 5 تولے کی ہیں. تو اگر وہ مستحب کام کرنا چاہے
تو اسی وقت اپنی بری کے سامان میں سے مہر کے برابر ایک چیز دلہن کو مہر کے طور پہ دے دے، تو اس صورت میں بعد میں یہ چیز لڑکی کی مانی جائے گی. بعد میں یہ چیز لڑکی کی مانی جائے گی سے کیا مراد؟ خدا نہ خواستہ اگر کبھی کوئی پرابلم ہوتا ہے تو لڑکی مہر نہیں مانگے گی کیونکہ اس کو مہر مل چکا، اور لڑکا اس زیور کو نہیں مانگے گا. کون سا زیور؟ وہ زیور کہ جو مہر کے بدلے وہ دے رہا ہے کیونکہ وہ مہر ہے. اس صورت میں لڑکی کو پہلے مہر مل جائے گا، لڑکا مقروض نہیں رہے گا اور استحباب پر عمل ہو جائے گا. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.